السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم، وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نحوه دون آخره وقید المرأة بالحائض۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 183 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود الحدیث وفيه الكلب الأسود شیطان۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ الفاظ معنی دیکھیے، یقطع، قطع یقطع معنی کاٹنا، قطع یقطع کاٹنا۔ یقطع صلاة المرء المسلم، صلاة معنی نماز، فاعل جو ہے مؤخر ہے، مفعول مقدم ہے، صلاة المرء مفعول ہے، مفعول مقدم، المرأة والحمار والکلب یہ کیا ہے؟ فاعل مؤخر۔ یقطع معنی کاٹنا، صلاة معنی نماز، المرء انسان، مرد، المسلم مسلمان۔ یقطع صلاة المرء المسلم، مسلمان آدمی کی نماز کو کاٹ دیتا ہے، مسلمان آدمی کی نماز کو کاٹ دیتا ہے۔ اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، اذا معنی جب، لم معنی نہیں، یکن معنی ہونا، کان یکن معنی ہونا۔ اذا لم يكن، اذا لم يكن جب نہ ہو، اذا معنی جب، لم معنی نہیں، کان یکن معنی ہونا۔ اذا لم يكن جب نہ ہو، جب نہ ہو، کیا نہ ہو؟ مثل مؤخرة الرحل، مثل معنی جیسا، مؤخرہ پچھلا حصہ، الرحل کجاوا، پالان۔ اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، بین یدیہ یہ چھوٹ گیا تھا، بین یدیہ، بین مانے درمیان، ید مانے سامنے، ہاتھ، ید مانے ہاتھ، ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ سامنے ہوتا ہے۔ بین یدیہ کا معنی ہوگا سامنے، بین یدیہ کا مفہوم کیا ہوگا؟ معنی ہوگا سامنے، اپنے سامنے، اپنے سامنے۔ اذا لم یکن بین یدیہ جب اپنے سامنے نہ ہو، یعنی آدمی کے سامنے نہ ہو نماز کی حالت میں، کیا نہ ہو؟ مثل مؤخرة الرحل، پالان کے پچھلے حصے کے برابر لکڑی، یعنی سترا۔ مثل مؤخرة الرحل، جب پالان کے پچھلے حصے کے برابر لکڑی نہ ہو، یعنی سترا نہ ہو، تو مسلمان آدمی کی نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز کٹ جاتی ہے، کاٹ دیتی ہے۔ اب کیا کاٹتی ہے؟ فاعل ابھی آ رہا ہے۔
المرأۃ عورت، والحمار گدھا، والکلب الاسود کالا کتا۔ المرأۃ مانے عورت، حمار مانے گدھا، الکلب مانے کتا، الاسود مانے کالا۔ المرأۃ والحمار والکلب الاسود، عورت اور گدھا اور کالا کتا۔ تو حدیث کا ترجمہ کس طرح ہوگا؟ عورت، گدھا اور کالا کتا یہ مسلمان آدمی کی نماز کو کاٹ دیتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ کس طرح ہوگا؟ عورت، گدھا اور کالا کتا یہ مسلمان آدمی کی نماز کو کاٹ دیتا ہے۔ کب کاٹتا ہے؟ اذا لم یکن بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل، جب اس کے سامنے کجاوے کی لکڑی کے برابر سترا نہ ہو، پالان کے پچھلے حصے کے برابر سترا نہ ہو، تو یہ نماز کیا ہوتی ہے؟ کاٹ دیتی ہے۔ کون کاٹتی ہے نماز؟ عورت، گدھا اور کالا کتا۔ الحدیث وفیہ الکلب الاسود شیطان، یہ حدیث ہے، لیکن بعض سند میں یہ صراحت موجود ہے، وفیہ اس میں یہ ہے حدیث میں، الکلب الاسود شیطان، کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے، کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔ تو کتا ذکر ہے اور کتے کے ساتھ کالا، اور کالے کے ساتھ کیا کہا گیا؟ شیطان۔ الکلب الاسود شیطان، کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔ وَلَهُ عن ابی ہریرہ اخرج مسلم، ابھی جو روایت پڑھی گئی ہے مسلم کی روایت، اخرج مسلم، روایت مسلم کی ہے۔ اس کے آگے دیکھیے، وَلَهُ عن ابی ہریرہ، اور اس میں یعنی مسلم ہی کی روایت میں ابو ہریرہ سے جو مروی، یہ تو روایت ابو ذر غفاری سے ہے، لیکن ابو ہریرہ کی جو روایت ہے کہتے ہیں نحوہ دون الکلب، ایسی ہی روایت ہے لیکن اس میں کتے کا ذکر نہیں ہے۔ کس میں کتے کا ذکر نہیں ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، وَلَهُ عن ابی ہریرہ نحوہ دون الکلب، اور مسلم ہی کی روایت میں ابو ہریرہ سے جو مروی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں کتے کے علاوہ روایت ہے، یعنی کتے کا ذکر نہیں ہے۔ کتے کا ذکر نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلق کتے کا ذکر ہے لیکن کالے کتے کا ذکر نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ کالے کتے کا ذکر نہیں ہے، البتہ کتے کا تذکرہ ہے۔ ولی ابی داؤد والنسائی عن ابن عباس نحوه دون آخره وقید المرأة بالحائض، وقید المرأة بالحائض، اور ابو داؤد کی روایت اور نسائی کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نحوہ اسی طرح، لیکن اس میں کیا ہے؟ دون آخری، اس میں حدیث کا جو آخری حصہ ہے وہ نہیں ہے، حدیث کا جو آخری حصہ ہے وہ آخری حصہ نہیں ہے، اور اس کے اندر جو الفاظ ہے یا حدیث ہے وقید المرأة بالحائض، اس میں صرف حائضہ عورت کا ذکر ہے، عورت کے متعلق حائضہ ہونے کی قید لگائی گئی ہے۔ قیدہ مانے قید لگانا، وقید المرأة مرأة مانے عورت، وقید المرأة اور عورت کو مقید کر دیا گیا ہے، قید لگائی گئی ہے، بالحائض حیض کے ساتھ، یعنی ہر عورت نہیں، عورت سے مراد یہاں کیا ہوگا؟ حائضہ عورت۔ یہ روایت کہاں پہ ہے؟ ابو داؤد اور نسائی کے اندر، یعنی عورت کے ساتھ تخصیص کس بات کی ہے؟ حائضہ عورت کی، حیض سے جوڑا گیا ہے۔ تو اس حدیث میں عورت، گدھا، کتا نمازی کے سامنے گزر جانے سے، اگر نمازی کے سامنے سترا نہیں ہے اور سترے کے اندر سے گزرتے ہیں
تو اس سے نماز متاثر ہوتی ہے، اس سے نماز متاثر ہوتی ہے، نماز پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے پھر سے، عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود۔ عورت اور گدھا اور کالا کتا یہ مسلمان آدمی کی نماز کو کاٹ دیتا ہے۔ عورت، گدھا اور کالا کتا یہ مسلمان آدمی کی نماز کو کاٹ دیتا ہے۔ کب کاٹتا ہے؟ اذا لم یکن بین یدیہ، جب اس کے سامنے نہ ہو، یعنی نمازی کے سامنے نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ مثل مؤخرۃ الرحل، کجاوے کی پچھلے حصے، پالان کے پچھلے حصے کے برابر لکڑی نہ ہو، سترا نہ ہو، یعنی سترا نہ ہو تو بغیر سترے کے آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے سامنے سے کتا گزر جائے، نمازی کے سامنے سے کتا گزر جائے، گدھا گزر جائے، عورت گزر جائے، تو یہ نماز کو کاٹ دیتی ہے، نماز کو کاٹ دیتی ہے، مطلب نماز متاثر ہوتی ہے۔ الحدیث وفیہ الکلب الاسود شیطان، یہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ الکلب الاسود شیطان، کی کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔ اخرج مسلم، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ وَلَهُ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحوہ دون الکلب، اور یہی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، نحوہ اسی طرح، دون الکلب، اس میں کلب کا ذکر نہیں ہے، کتے کا ذکر نہیں ہے، یعنی ابو ہریرہ کی جو روایت ہے اس میں کتے کا ذکر نہیں ہے، اس میں صرف عورت اور گدھے کا ذکر ہے، صرف عورت اور گدھے کا ذکر ہے۔ لیکن مسلم کی جو روایت ہے اگر اس کے نسخے کو دیکھیں تو اس میں کلب موجود ہے، کلب کا ذکر موجود ہے، لیکن معنی کیا ہوگا؟ حدیث میں جو کہا گیا دون الکلب، کتے کے علاوہ، تو مطلق کتے کا ذکر ہے، کتے کا ذکر ہے، لیکن کالے کتے کا ذکر نہیں ہے۔ مراد کیا ہوگا؟ یہاں کتے کی نفی کی جا رہی، کتے کا ذکر نہیں ہے ابو ہریرہ کی روایت میں، جبکہ مسلم شریف کے تمام نسخے میں کلب کا، کتے کا ذکر موجود ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ یہاں جو کتے کی نفی کی گئی ہے وہ کالے کتے کی نفی ہے۔ کس کی نفی ہے؟ کالے کتے کی۔ الکلب الاسود شیطان جو یہاں پہ موجود ہے، یہ کلمہ وہاں پہ نہیں ہے ابو ہریرہ کی روایت میں، مطلق کتے کا ذکر ہے، مطلق کتے کا ذکر ہے، کالے کتے کا ذکر نہیں ہے۔ وَلِأَبِي دَاؤُودَ وَالنَّسَائِيَّ عن ابن عباس، اور ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نحوہ اسی طرح، لیکن دون آخر ہی، دون آخر ہی، اس میں حدیث کا آخری حصہ نہیں ہے، آخری حصہ یعنی الحمار والکلب، اس کا تذکرہ نہیں موجود ہے۔ وقید المرأة بالحائض، وقید المرأة بالحائض، اس میں عورت کو مقید کیا ہے بالحائض، کس سے؟ حیض سے، یعنی عورت کے متعلق حائضہ ہونے کی قید لگائی گئی ہے، حائضہ ہونے کی قید لگائی گئی ہے۔ تو حدیث میں تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، عورت، گدھا اور کتا یا کالا کتا، اس سے نماز متاثر ہوتی ہے، نماز پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر بغیر سترے کے آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے سے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز گزر جاتا ہے، کوئی ایک چیز گزر جاتی ہے، چاہے کتا ہو یا گدھا ہو یا عورت ہو، تو نماز پر اس کا اثر ہوتا ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن نماز باطل ہو جاتی ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ حدیث کا بظاہر مفہوم کیا نکلتا ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، حدیث کا ظاہری مفہوم کیا ہوگا؟ نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ یقطع صلاۃ المرء المسلم، مسلم کی نماز، مسلم آدمی کی نماز باطل ہو جاتی ہے، کاٹ دیتی ہے نماز۔
مسلم آدمی کی نماز کو یہ گدھا کتا اور عورت کیا ہے کاٹ دیتی ہے۔ تو حدیث کے بظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، علماء کا اختلاف ہے۔ جمہور فقہا کا، جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ تین چیزوں کے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یعنی حدیث میں جو کہا گیا ہے گدھا، عورت اور کالا کتا، اس کے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، البتہ نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، نماز کے خشوع خضوع میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو مسلمان آدمی کی نماز کو کاٹ دیتا ہے، تو کاٹ دیتا ہے مطلب کیا ہے؟ ثواب کٹ جاتا ہے۔ علماء نے، جمہور علماء نے یہی معنی بتلایا ہے، جمہور علماء نے یہی موقف بتلایا کہ اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہی ہے کہ کتا گزرے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، کتا اگر گزر جائے تو کیا ہوتی ہے؟ نماز باطل ہو جاتی ہے، البتہ گدھے اور حائضہ عورت کے گزرنے سے نہیں ہوتی ہے۔ اگر سترہ رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے اور سترے کے اوپر سے جائے، سترہ کے آگے سے جائے، یعنی آدمی جہاں نماز پڑھتا ہے اور سترے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور سترے کے باہر سے اگر یہ گدھا کتا یہ سب جاتا ہے تو اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سترے کے اندر سے اگر یہ چیز گزرے تو اس سے نماز کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو یہاں بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ نماز باطل نہیں ہوتی ہے، البتہ نماز کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان تینوں چیزوں کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے، جیسے کتا کا، گدھا کا، یا عورت کا، یا حائضہ عورت کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ہاں، ان تینوں چیزوں میں فتنہ انگیزی کوٹ کوٹ کر کے موجود ہے، بھری ہوئی ہے۔ جیسے اب دیکھیے، عورت کا ذکر کیا گیا، عورت کا ذکر کیا گیا، تو جب عورت گھر سے نکلتی ہے، باہر آتی ہے، تو شیطان اس میں جھانکتا ہے اور تاکتا ہے۔ تو عورت آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے، جب واپس جاتی ہے تو بھی شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔ ان کے اندر کیا ہے؟ فتنہ ہے، ان کے اندر کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، نمازی کے سامنے سے عورت کا گزر ہو جائے تو پھر نماز کے خشوع خضوع میں تو اثر تو پڑے گا۔ رہا معاملہ کتے کا، تو کتے کو دیکھیے، کتے کو پالنا ہی کتنا بڑا گناہ ہے، بلا وجہ کتے کو پالنا کی ثواب برباد ہو جاتا ہے، نیکی برباد ہو جاتی ہے، نیکی کم ہو جاتی ہے۔ جہاں کتا ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں، اور اگر کالا کتا ہے تو اس کو شیطان کہا گیا ہے۔ کالے کتے کو جو بھی ڈراؤنا ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، شیطان کا شر بالکل غالب ہوتا ہے۔ اور گدھے کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان کو جب یہ دیکھتا ہے تو یہ رینگتا ہے، چلاتا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں میں فتنہ ہے، ان تینوں چیزوں میں کیا ہے؟ فتنہ ہے، شر ہے۔ لہذا اگر نمازی کے سامنے سے اگر ان تینوں چیزوں کا گزر ہو جائے تو یقیناً نماز پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ بعض فقہا نے کہا کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، اور بعض فقہا نے کہا کہ ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور یہی دوسرا جو موقف ہے یہی دلائل کی روشنی میں زیادہ بہتر ہے کہ نماز باطل تو نہیں ہوتی ہے، البتہ نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، خشوع خضوع جاتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، یا مستفاد میں یا حدیث کے فائدے میں نوٹ کر لیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ سترہ رکھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، سترہ رکھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، تاکہ اگر کسی کو گزرنا ہو تو گزرے، نماز پر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ جس کو گزرنا ہے وہ آگے سے گزر جائے سترے کے اوپر سے، کہ نماز پر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہے کہ سترے کا اہتمام رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔
دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت، گدھا اور کالا کتا یا کتا، یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ ان میں شر زیادہ پایا جاتا ہے، شیطنت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اگر یہ نمازی کے سامنے سے گزر جائیں اور آدمی بغیر سترے کی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، نماز کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ستھرا رکھیں گے، یہ سنت ہے، ستھرا رکھیں گے تو ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کے شر سے بچے رہیں گے۔ آدمی اتنا نماز پڑھے گا اور کوئی ڈسٹرب معاملہ نہیں ہوگا، چونکہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر بغیر سترے کے آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو رحمت وسیع ہے، اور آدمی سے اس میں مزاحمت کرے، آئے جائے، یا کتا جائے، گدھا جائے، عورت جائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ سب معاملہ درہم برہم ہو جائے گا۔ تو نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ منع ہے، نمازی کے سامنے سے گزرنا کیا ہے؟ منع ہے۔ سترے کے اندر سے نمازی کے سامنے سے، اس کی سجدگاہ کے اندر سے گزرنا کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے گزرنے سے نماز میں خلل واقع ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی گزرنے میں گدھا چلا جائے، یا عورت گزر جائے، یا اس طریقے سے کتا گزر جائے، تو پھر یہ نماز کے ثواب میں اور نماز کی خشوع و خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے، نماز متاثر ہوتی ہے، نماز متاثر ہوتی ہے۔ تو نمازی کے سامنے سے گزرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔